عورت اگر اتنا باریک دوپٹہ یا لباس پہنے ہوئے ہو جس میں سے اس کے جسم کی رنگت یا اس کے بالوں کی رنگت صاف نظر آتی ہو تو اس صورت میں تحقیق یہ ہے کہ عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اتنا باریک دوپٹہ یا قمیص یا شلوار ہے جس میں سے جسم کی رنگت صاف جھلکتی ہو تو اس صورت میں عورت کی نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں اس دور میں ایک ابتلا عام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی اول تو نماز جو نہیں پڑھتی وہ تو نہیں نہ پڑھتی، بہت سی عورتیں جو پڑھتی ہیں نماز لیکن ان کے ذہن میں شاید یہ وہم ہوگا کہ باریک دوپٹہ کرنا صرف خلاف اولا ہے یا صرف مکروہ ہے۔ باریک دوپٹہ جس سے بال صاف نظر آئیں ان میں نماز ہوگی ہی نہیں۔ اسی طرح اگر قمیص یا شلوار اتنا باریک ہے جس سے جسم صاف جھلکتا ہے، نظر آتا ہے جسم کی رنگت، تو اس صورت میں نماز کا نہ ہونا یہ بہت سے دلائل سے ثابت ہے۔ ایک بات واضح ہے کہ ستر عورت شرط ہے، اور عورت کا پورا بدن سوا چہرے کی ٹکیا، ہاتھ اور پاؤں کی ہتھیلیوں کے اور اس کے چلو پشت والا حصہ ہو گیا اوپر کا، اس کے بغیر باقی تو پورا جسم عورت کا عورت ہے۔ نماز میں اگر نظر آئے گا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اس وقت میرے سامنے 3 حدیثیں ہیں، حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں۔ ایک وہ بھی الکاسیات العاریات، قیامت کے قریب ایسے لباس ہوں گے جو پہننے کے باوجود عورتیں ننگی ہوں گی، کپڑے پہنے ہوئے اور وہ ننگی۔ اس کی تفسیر میں علماء نے کہا کہ اس سے مراد بہت باریک لباس ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب میں 2-3 اور حدیثیں پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سے روایت ہے، آپ کہتی ہیں کہ اسماء بنت ابو بکر، عائشہ کی بہن، یہ ایک بار نبی پاک کے پاس حاضر ہوئی جبکہ یہ ابتدائے بلوغ میں تھی، اور ان کا ایک کپڑے، ان کا لباس وہ باریک تھا، وعلیہا ثیاب رقاق، ان کے کپڑے باریک تھے۔ فعارض عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے اس سے اعراض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا، اور کیا فرمایا یہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ سنن ابو داؤد شریف میرے سامنے موجود ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 4104۔ اس میں یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے اسماء بنت ابو بکر نبی پاک علیہ السلام پر داخل ہوئی، ان کے باریک کپڑے تھے، اس سے نبی پاک نے اعراض کیا اور فرمایا اے اسماء، بے شک عورت جب جوانی کے عمر کو پہنچ جائے تو یہ درست نہیں کہ اس سے نظر آئے مگر اس کا چہرہ اور ہتھیلیاں۔ یہ ایک حدیث، اس سے واضح ہوا کہ یہ کپڑوں میں سے نظر آ رہا تھا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ درست نہیں۔ دوسری حدیث یہ سنن ابو داؤد شریف میں 4116 نمبر پر ہے۔ دہیا کلبی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس کچھ کباتی کپڑے یہ باریک قسم کے ہوتے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے ان میں سے ایک کپڑا دیا، فرمایا 2 ٹکڑے کرو نا، ایک کی قمیص بنا لو تم، دے دیا، اور دوسرا حصہ اپنی بیوی کو پہنا دو۔ اب ظاہر باریک کپڑا، تو نبی پاک فرماتے ہیں وَآتِ الْآخَرَ امْرَأَتَكَ، دوسرا حصہ اپنی بیوی کو دو، تختمر، دوپٹہ کر لے، فلما ادبر، جب پھرے نا جانے لگے تو فرمایا اپنی بیوی کو حکم کرو کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے، تاکہ یہ کپڑا جو یہ دوپٹہ ہے یہ اس کی صفت نہ بیان کرے، اس کے بالوں کی رنگت
ظاہر نہ کرے۔ یہ دو حدیثیں ہو گئی، ایک اور حدیث ہے، یہ مسند احمد بن حنبل میں اور دیگر کتابوں میں ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ السلام نے ایک باریک قسم کا کباتی قسم کا باریک قسم کا ایک کپڑا دیا اور فرمایا کہ اپنی بیوی کو دے دو اور وہ اس کے نیچے اور کپڑا پہنے، جس کو ہم شمیز بولتے ہیں نا، غلالہ کا لفظ حدیث میں ہے۔ یہ تین تو ہو گئی حدیثیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ فقہ حنفی کی معتبر کتابوں میں ہے، مبسوط سرخسی، اس میں یہ بات موجود ہے، انکانا صو رقیقاً، اگر کپڑا باریک ہو، یصف ماتا آتا ہو، جس سے نیچے والا نظر آتا ہے، جھلکتا ہے، لا یحصل بہ ستر العورہ، اس کے ساتھ ستر عورت حاصل نہیں ہوگا، فلا تجوز صلاتہ، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح فتاوی ردویہ اس کا صفحہ 29 جلد 6 میں ہے، عورت کا دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی چمکے مفسد نماز ہے، نماز ہوگی ہی نہیں۔ اس طرح بدائے سنہ 146 صفحہ پہلا جلد، فتاوی عالمگیری صفحہ 58 جلد 1 وغیرہ میں یہ بات ثابت ہے۔ ایک مسئلہ پیش ہوا کہ اگر کپڑے میں کسی جگہ شیشہ فٹ کر دیا جائے، ہمارے علماء کی کرامت ہے کہ وہ مستقبل کا نقشہ دیکھتے ہیں، کہ بالکل باریک قسم کا شیشہ اس میں فٹ کر دیا جائے جس سے جسم جھلکے کپڑے کی بناوٹ میں۔ اب اس دور میں تو سمجھ ہی نہیں آتا انہوں نے یہ مسئلہ لکھ کیسے لیا تھا، لیکن اب تو لطیف قسم کے شیشے اور یہ نرم قسم کے جو مڑنے سے مڑ بھی جاتے اور ٹوٹتے بھی نہیں، وہ مارکیٹ میں نظر آنے لگے ہیں۔ تو انہوں نے صاف لکھا کہ اس کپڑے سے ستر عورت نہیں ہوگا۔ سر کے بال، یہ بھی عورت ہیں، بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ واضح، حدیث سے بھی واضح ہو گیا۔ عورت کے کان، یہ میں نے بسا اوقات دیکھا ہے کہ اچھی بلی شریف عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو دوپٹہ اس طریقے سے کرتی کانوں کو ننگا کر لیتی ہیں، پیشانی کے بال چھپا لیتی ہیں اس طریقے سے کر کے یوں، اور کان ننگے کر کے وہ بڑا چہرہ بھی اور کان بھی ننگے ہوتے ہیں۔ واضح بات ہے کہ کان شرعاً عورت ہے اور اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس طرح دوپٹہ کیا تو اس میں ممکن ہے یہاں سے کچھ بال ظاہر ہوں، لیکن ان بالوں کا ظاہر ہونا تھوڑا جرم ہے۔ کیوں؟ کہ یہ بال سر کے بالوں کا چوتھائی سے کم ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کان ننگا کیا تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس طرح گلا، بعض اوقات دیکھا گیا کہ کچھ آزاد قسم کی نمازی عورتیں وہ دوپٹہ اس طرح کرتی ہیں کہ سینے پر ڈالا، سر پر اور سینے پر، اور گلا یوں ہی صاف نظر آتا رہا، تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی نماز درست نہیں ہوتی۔